ناظرین، جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر قرآن کریم کی یہ سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی سب سے زیادہ طاقتور آیات مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر کا بچہ بچہ مالدار بن جائے گا۔ یہ عمل لاکھوں فقیروں کو بادشاہ بنانے والا مجرب عمل ہے۔ تنگ دست کو خوشحال، بیمار کو صحت مند، غریب کو امیر، فاقہ کش کو بادشاہ بنانے والا شہنشاہ عمل ہے۔ یہ عمل جب ربیع الثانی کے مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا موقع کئی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی ملتا ہے، اس لیے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن قرآن کریم کی یہ سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ لازمی پڑھ لینا، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ لازمی 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے اور جمعہ کے دن کا سب سے خاص عمل ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ اللہ پاک اس شخص کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا، غیب سے رزق ملے گا۔ قرآن پاک کی یہ سورت تقدیروں کو بدلنے والی یہ مبارک سورت بے حد برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ بس آپ نے 8 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ قرآن کریم کی سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، اور آخر میں اسے یہ کام سونپا کہ 10 لاکھ تیر اور اپنے بااعتماد افدار کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو اخلاق کردار میں سب سے افضل تھے۔ ان لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا، اور یہ 10 لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ ابن ملجم جو کہ شجاع اور فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے اور مداح میں اس نے جو خود سے اشعار کہے تھے وہ پڑھیں۔ اس کے تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں اپنے پاس بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین، میں مرادی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ توحید جاری کیا۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خواری پر غلبہ حاصل کیا تو ابن مریم نے کہا اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں تاکہ میں آج سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دے سکوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی اور اس نے ایک جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر کے اندر داخل ہوا تو بشارت کی فریاد شہر میں گونجی، اور اس طرح سے وہ گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ خدامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحشہ عورت تھی۔ طبقات الکبری جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب خدامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں اس سے دریافت کر سکے۔ خدامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام دیا، مہمان نوازی کی، جبکہ ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس عورت کا عاشق ہو گیا تھا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔
خدامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو کہ خوارج کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ابن ملجم نے بتایا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ عورت رونے لگ گئی۔ ابن ملجم یہ خبر اس عورت کو سنانے پر پشیمان ہوا۔ خدامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئیں۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں پوری طرح سے غرق ہو چکا تھا، اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا۔ خدامہ نے خواستگاری کی اور خدامہ نے کہا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میری شرائط بہت زیادہ ہیں۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا میں قبول کروں گا۔ خدامہ نے کہا بہت زیادہ ہیں، کچھ پیسے، جواہرات، مشک، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ خدامہ نے کہا بہت سخت شرط ہے۔ اور پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا، کیا چاہتی ہو؟ خدامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز اٹھا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر خدامہ کے قدموں میں ڈال سکے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور تمام کی تمام مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ سارا مال لے اڑے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ وہ اس قافلے میں دو لوگوں کا دوست بن گیا اور ان دونوں کا تعلق خواری سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم علی، معاویہ اور عمرو العاص کو قتل کریں گے۔ ایسے گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ یہ تینوں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سب سے نمایاں چراغ ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ اس نے سوچا اگر وہ ان لوگوں کی بات مان لے تو اسے خدامہ کی خوبصورتی میسر آ سکتی ہے۔ یوں اس نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا خدامہ کے گھر گیا۔ یہ فحشا اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی، اسے اپنے حسن و جمال سے خوب لبھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ابھارا۔ مسجد کوفہ میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگا جس کے اثر سے دور دراز بعد نشین جان رسول خدا شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے لیے کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور امام صاحب اس قدر غمگین تھے کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم بن ملعون پر ایک کاری ضرب لگائی۔ ابن ملجم ضرب لگنے سے جہنم رسید ہو گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا کہ یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران ابن مروان ثانی ایک نہایت سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے ابو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔
اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں اور ان سب کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں آس دارہاں سانپوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قابیل نے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تھا، اسی طرح عبد الرحمن ابن ملجم نے خدامہ کے عشق میں داماد رسول خدا خلیفہ راشد کو سازش کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عالم اسلام میں جو خلا پیدا ہوا تھا وہ تک قیامت بھر نہیں سکے گا۔ ناظرین کرام، آج ربیع الثانی پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا رزق دیں گے اور دولت عطا فرمائیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ سورت زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ جو شخص بھی جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اور پھر پورا سال اس پر رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے، اللہ پاک اسے اور اس کے گھر والوں کو امیر ترین بنا دیتا ہے۔ اس شخص کی ہر مشکل، ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، بہت زیادہ تنگ دستیاں آ گئی ہیں، کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن قرآن کی یہ سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس سورہ مبارکہ کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی بابرکت صورت ہے اور آج کے اس بابرکت عمل کو، بابرکت وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جان لیجیے کہ آپ یہ عمل جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے اس عمل کو کر لیں، آپ چاہیں تو نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، یعنی کوئی بھی مخصوص وقت اس کے لیے درکار نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد کسی پاک جگہ پر مصلیہ بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود السلام بھیجنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے وہی درود 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی یہ سورت صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جان لیجیے کہ وہ سورت المزمل ہے۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اور بے حد شفا اس سورہ مبارکہ میں۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، سخت سے سخت مصیبت کے وقت اگر کوئی شخص قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکنے سے پہلے اس شخص کی ہر بڑی سے بڑی حاجات اور مصیبت کو، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرماتا ہے اور اسے مشکلوں کے جنجال سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ جان لیجیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورت مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جان لیجیے جو کوئی اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی وہ غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھیے،
روزانہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، حادثات و خطرات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر سورۃ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہو تو حاکم مہربان ہوگا۔ ہر روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورۃ مزمل باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا فراغت دینی اور دنیا کے لیے سب سے مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو عرش والوں میں بہت زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ عرش والے اس سورت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی آپ کے سارے بند راستے کھل جائیں گے۔ آپ کے جو بھی بندشیں ہوں گی، آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں گی، انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنے ہاتھوں کی انگلی پر صرف اور صرف 35 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جان لیجیے کہ وہ بابرکت آیت یہ ہے، جان لیجیے کہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے کہ آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس بابرکت آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے 7 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جان لیجیے اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یقین جانیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا برکتوں والا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن اس بابرکت عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو پھر اس کی قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی امیر ترین بنا دے گا، اتنا رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا کہ وہ شخص خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس شخص پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔